سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق روس کے مشہور ادیب دوستویفسکی کی زندگی ایک ڈرامہ تھی۔ حکومت مخالف ادب کو فروغ دینے کے جرم میں اسے موت کی سزا دی گئی، لیکن جب اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے گولی مارنے کے لیے پہنچایا جا رہا تھا تو آخری لمحات میں جیل حکام کو اطلاع ملی کہ دوستویفسکی کی سزائے موت کو قید میں بدل دیا گیا ہے۔ وہ موت سے تو بچ گیا، لیکن اسے کئی سال سائبیریا کے ایک جیل میں گزارنا پڑے۔ جیل سے رہائی پر اس نے ایک ناول لکھا جس کا نام جرم اور سزا تھا۔ اس ناول کی وجہ سے دوستویفسکی کو عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ حکمران جو دوستویفسکی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، وہ اس کی خوشامد کرتے نظر آئے۔ فرحت اللہ بابر نے آصف علی زرداری کے پہلے دور صدارت 2008 تا 2013 کے بارے میں لکھی گئی اپنی انگریزی کتاب دا زرداری پریزیڈنسی کا اختتام دوستویفسکی کے مشہور ناول جرم اور سزا کے دو کرداروں پر کیا ہے۔ فرحت اللہ بابر اپنی کتاب کی آخری سطور میں لکھتے ہیں کہ آخری تجزیہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو ہمیشہ ایک ولن بنا کر پیش کیا گیا۔ انہیں دیکھ کر دوستویفسکی کا مشہور ناول جرم اور سزا یاد آ جاتا ہے، جس کا مرکزی کردار راسکولنیکوف ایک عورت سونیا کو بہت گنہگار سمجھتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سونیا گنہگار نہیں تو پھر وہ سونیا کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ راسکو کی یہ معافی دراصل انسانی برداشت کی فتح تھی۔ جن لوگوں نے جنرل مشرف کے الفاظ میں چوہے اور بلی کا کھیل کھیلا، وہ بھی انسانی برداشت کے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے آصف علی زرداری سے معافی تو نہیں مانگی، لیکن زرداری کو اور کیا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہارنے والوں پر فاتحانہ انداز میں ہنس رہے تھے۔ کتاب کی آخری سطور پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ فرحت اللہ بابر نے آصف علی زرداری کو سونیا سے تو تشبیہ دے دی، لیکن پاکستان کا راسکیو کون ہے؟ اس کتاب کے دیباچے میں کہا گیا ہے کہ قارئین کی تنقید کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر صاحب کی کتاب پر پیپلز پارٹی کے اندر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جس کی بڑی وجہ کتاب کے منظر عام پر آنے کی ٹائمنگ ہے۔ میڈیا میں کتاب کے صرف وہ حصے اجاگر ہوئے جن میں بتایا گیا کہ 2008 میں آصف علی زرداری اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مرضی کے خلاف صدر مملکت بنے، اور ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کیانی اور صدر زرداری میں غلط فہمیاں بہت بڑھ گئیں۔ ان واقعات کی روشنی میں تو زرداری صاحب کو دوبارہ صدر بننا بہت مشکل تھا، لیکن 2024 میں وہ دوبارہ صدر بن گئے، اور موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسے مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جو شروع سے ہی آصف علی زرداری کے سیاست میں آنے کے خلاف تھا۔ پھر حالات بدلے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی مجبوری بن گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں زرداری صاحب نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن جب 2099 میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اسے ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اسی کردار کے باعث اپوزیشن نے انہیں مسٹر 10% کہا، اور جب 1990 میں محترمہ کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا تو زرداری صاحب کو کئی جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری الیکشن لڑیں گے تاکہ عوام کی عدالت سے سرخرو ہو سکیں۔ میں نے روزنامہ جنگ کے سیاسی ایڈیشن میں جب یہ لکھا کہ زرداری صاحب کو مجبوری میں الیکشن لڑایا جائے گا تو پیپلز پارٹی پنجاب کے کئی سینئر رہنماؤں نے میری خبر کی تردید کر دی۔ پھر زرداری صاحب الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ انہیں سیاست میں لانے کا فیصلہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زرداری صاحب کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے۔ میں اور واقعہ کا عینی شاہد ہوں۔ جب 1992 میں پیپلز پارٹی کے 3 رہنماؤں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ آصف علی زرداری سے طلاق لے لیں تو آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے، محترمہ نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب کا صفحہ 24 پر لکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی یا حکومت میں اپنے خامند کے ہائی پروفائل کردار کی کبھی حوصلہ افزائی نہ کی تھی، لیکن اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نہ صرف پارلیمنٹ کے رکن بن گئے بلکہ اپنی اہلیہ کی کابینہ میں بھی شامل کر لیے گئے۔ یہ تضاد کتاب میں جگہ جگہ نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کتاب میں زرداری صاحب پر کرپشن کے الزامات غلط قرار دیے گئے ہیں۔ بابر صاحب نے صفحہ 50 پر لکھا ہے
کہ آصف علی زرداری نے 11 سال جیلوں میں بغیر کسی سزا کے گزارے اور ان پر کوئی الزام سچا ثابت نہ ہوا۔ ان پر کئی مقدمے بنانے والے سیف الرحمان نے ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ اتفاق سے اس معافی کا بھی میں عینی شاہد ہوں۔ سیف الرحمان نے جن کے حکم پر یہ مقدمے بنائے، انہوں نے تو کبھی زرداری صاحب سے معافی نہیں مانگی۔ اس کتاب میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور سابق DGI احمد شجاع پاشا کے علاوہ نواز شریف، عمران خان، شاہ محمود قریشی اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر بہت تنقید کی گئی ہے، جنہوں نے خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر زرداری صاحب کے خلاف سازش کی۔ بابر صاحب نے کتاب کے آغاز میں اعتراف کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے انہیں کبھی متاثر نہیں کیا، لیکن صفحہ 146 پر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کرنے کی مہم کے پیچھے جنرل کیانی تھے، اور جب صدر زرداری اس مہم کا مقابلہ کر رہے تھے تو میں ان کی مزاحمت سے بہت متاثر ہوا۔ بابر صاحب نے لکھا ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کے احتساب کا موقع پیدا ہوا، لیکن زرداری صاحب نے یہ موقع گنوا دیا اور پھر وہ محمد اسکینڈل کا نشانہ بنے۔ اسی اسکینڈل میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور دوسری طرف جنرل پاشا نے عمران خان کی خفیہ سرپرستی شروع کر دی۔ زرداری صاحب پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ایک رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو جنرل کیانی نے CMH راولپنڈی میں علاج کی پیشکش کی، لیکن عدم اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ زرداری صاحب نے CMH جانے سے انکار کر دیا۔ بابر صاحب کے بقول زرداری صاحب علاج کے لیے دبئی جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ حسین حقانی کو بھی لے جانا چاہتے تھے۔ ایک دن وہ لوڈڈ گن کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تو ڈاکٹر عاصم حسین نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زرداری صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر میں فائرنگ شروع کر دیں۔ اس واقعہ کی ڈاکٹر عاصم حسین نے تردید کی ہے کیونکہ وہ تو دبئی میں بھی زرداری صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ حسین حقانی سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں زرداری صاحب کے پاس کوئی گن نظر نہیں آئی۔ ڈاکٹر عاصم اور حسین حقانی کا کہنا ہے کہ فرحت اللہ بابر تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ بہرحال بابر صاحب نے ایران اور سعودی عرب میں مفاہمت سے CPI کے آغاز تک کئی اہم تغمے زرداری صاحب کے گلے میں ڈال دیے اور ان کی برداشت حوصلے کی داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ میری رائے میں زرداری صاحب کا کردار سونیا سے زیادہ دوستوں فیصلی سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ جن طاقتوروں نے دوستوں فیصلی کو جھوٹے الزامات میں جیل بھیجا وہ بعد میں دوستوں فیصلی کی پاسدار بن گئی۔